تمام مومنین و مومنات بالخصوص میری دادا جان اور میری ماما جان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا امام علی علیہ السلام کے فضائل۔ علی سے عشق میری زندگی کا ہدف ہے، میری زندگی کا مقصد عشق علی، اور عشق علی ہونے پر خود بخود عشق الہی ہوگا۔ نہیں ہو سکتا کوئی عاشق علی ہو اور وہ عاشق خدا نہ ہو۔ اپنا روٹ سیدھا کرو تاکہ تمہیں منزل مل جائے، اور وہ رستہ یہی ہے جسے علی ابن ابی طالب سے محبت کہا جاتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریات بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیتیں۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے انتخاب کا اظہار فرما رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ تحقیق چن لیا ہے آدم کو۔ آدم کا انتخاب دو فضیلتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آدم کا انتخاب دو فضیلتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلی فضیلت علم ہے، دوسری فضیلت تعظیم ملائکہ ہے۔ یہ دو فضیلتیں مخصوص ہیں حضرت آدم کے ساتھ۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کو سب سے افضل بعد از مصطفیٰ سرکار، بعد از خاتم الانبیاء، نبی آخر کے بعد اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ علی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس دلیل افضلیت کیا ہے، پہلے تو مشکل میری یہ ہے کوئی پوچھے گا نہیں، اس کی دو وجہ ہے، اور ایک وجہ تو یہ ہے جانتے ہیں کہ پوچھیں گے تو جواب بھی ملے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوچھیں گے تو جواب بھی ملے گا، اور پھر ماننا بھی پڑے گا۔ بازور طاقت کوئی افضل نہیں ہوتا۔ آپ زبردستی کہہ رہے ہیں، آپ ضد کر رہے ہیں، بھائی آپ دلیل لائیے یا دلیل منوائیے، تیسری تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مولا علی علیہ السلام کو سرکار دو جہاں کے بعد سب سے افضل کیوں مانتے ہیں تو بہت سارے دلائل ہیں، مگر اس وقت میرے پاس مضمون میں جو دلیل ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ یہ موٹی سی دلیل ان کو دے دیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل کیوں ہوئے۔ جس دلیل پر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہوئے، اسی دلیل پر علی افضل ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ کوئی ثابت کرے کہ کبھی مولا علی علیہ السلام نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو۔ عزادارو، اگر بات جا رہی ہے تو گردن کو ہلا دیجئے گا۔ کوئی مثال لائے کہ مولا علی علیہ السلام نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، کوئی حوالہ لائے کہ علی سے پوچھا گیا ہو اور علی کو نہ آتا ہو۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے علی کے سامنے، اور ان کے گمان میں ہر سوال ایسا تھا کہ علی کہیں گے کل بتاؤں گا، دیکھ کر بتاؤں گا۔ چھٹے سوال کے بعد بھول گئے 7واں کیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں 7واں سوال کیا تھا، تمہارا 8واں سوال کیا تھا۔ جو علی سوال پوچھنے سے پہلے جانتا ہو سوال کیا ہے، اور پھر علم علی خاصا ہے مولا علی کے فضائل میں۔ مولا کائنات اللہ اکبر، جب کسی نے کہا کہ آپ کا جو علم ہے وہ علم مصطفیٰ کے برابر ہے تو بے ادبی تو مولا علی کو پسند نہیں ہے، اور بیجا ادب بھی علی کو پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام کا سب سے بڑا عنوان فضیلت علم علی ہے۔ علم علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا دور حکومت نبی کے بعد
ایک بچہ یتیم بچہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے کر گیا، اپنا مقدمہ عدالت میں لے کر گیا، اپنا مقدمہ اپنے چچا پر کیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ باپ جب دنیا سے جا رہا تھا تو یہ بہت کم سن تھا اور باپ بہت صاحب ثروت تھا، تو باپ نے اپنا سارا مال اپنے بھائی کو دیا اور کہا جب یہ میرا بچہ جوان ہو جائے تو جو تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے اپنے چچا سے کہا کہ میرا مال مجھے دے دیجئے۔ چچا نے 1000 درہم دے دیے اور کہا کہ تمہارے ابا نے یہ وصیت کی ہے کہ جو میں چاہوں وہ دے دوں، میں چاہ رہا ہوں تم یہ لے لو۔ کہا نہیں، میرے ابا کا تو اتنا مال ہے، مجھے تو اپنے باپ کا مال چاہیے۔ مقدمہ عدالت تک پہنچا، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جو آپ کے والد نے کہا تھا اس وصیت کے مطابق انہوں نے صحیح آپ کو دے دیا ہے۔ بچہ روتا پیٹتا مولا علی کے گھر پہنچ گیا، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ علی سب سے زیادہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، تو آ گیا مولا علی کے دروازے پر اور کہا یا علی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تشریف لے آئے عدالت میں اور کہا جی تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، باپ کی وصیت کے مطابق فیصلہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا حضور وصیت یہ ہے، کہا حضور وصیت یہی ہے کہ کہا تھا جو تم چاہو وہ دے دینا، جو چاہ رہا ہے وہ لیجئے۔ حضرت نے کہا نہیں، جسے دے رہا ہے اسے چاہ نہیں رہا، اور جسے رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خوشنودی ہے مولا امام علی علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، علم علی کی بات ہو رہی ہے، آپ دلیل دے دیجئے انہیں کہ جو دلیل افضلیت حضرت آدم ہے وہی دلیل افضلیت علی ہے، کہ مولا علی سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، مولا علی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ جب کسی نے کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میرا علم ھذا لواب نبی، میرا علم لواب نبی ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی گڈی لواب دین مصطفیٰ جسے ملے اور وہ سلولی کا دعویٰ کرے کہ اس نبی کا علم کتنا ہوگا جس کا لواب لے کر یہ علی بنا ہے۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ دوسرا عنوان فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ مسجد ملائکہ ہیں، اور ملائکہ کا مطلب تمام تر توانائیوں کا حضرت آدم کے آگے جھکنا۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک ملک کے خاندان کا لفظ بھی ہے۔ اختیارات، تمام تر اختیارات آدم کے آگے رکھ دیے گئے۔ یہ سارے ملائکہ سجدہ نہیں کر رہے بلکہ تمام تر اختیارات آدم کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا گیا یا سمجھا دیا گیا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو ان فرشتوں میں ملک الموت بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں بارش برسانے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ ان فرشتوں میں ماں کے شکم میں تصویریں بنانے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان فرشتوں میں عزیزان گرامی رزق اتارنے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ جب سارے مدبرات امر آدم کے آگے جھک گئے تو آدم کے اختیار کو تو مانتے ہو کہ اللہ نے سارے با اختیار فرشتوں کو
جھکا دیا۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جو آدم کی خلقت سے پہلے بنی، جو آدم کی خلقت سے پہلے بنی، جو آدم کو سجدہ اس لیے کیا گیا، جو آدم کو سجدہ اس لیے کیا گیا کہ اس کی پیشانی میں ان کا نور تھا، اور ان کے بارے میں لیتولال ان من اگر مگر ایسے ویسے۔ اللہ اکبر۔ سارے ملائکہ کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت سی سیدھی سی بات ہے۔ حضرت جبرائیل امیر سارے ملائکہ کے سردار، وہ جو سردار ملائکہ ہیں اور وہ نبی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سرکار نے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ ایک ستارہ طلوع کرتا ہے 70,000 سال بعد، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ ہے میری عمر۔ سرکار نے فرمایا، اگر آپ اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ اسی اسنا میں علی آئے۔ مولا علی کی آمد پر مولا نبی نے فرمایا، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ علی نے جیسے ہی امامہ پیشانی سے اوپر کیا، حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے اور کہا، یہ تو وہی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خوشنود یہ مولا امام علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا یہ تو وہی ہے۔ عزیزان گرامی، دامنے وقت میں گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ مولا بندن پاک کے صدقے زندگی رہی تو مولا علی کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ بس آخر میں علی کو سجدے میں ضربت لگائی، علی کو سجدے میں ضربت لگائی، یعنی علی حنین و بدر میں مارا نہیں گیا تم سے، یعنی علی حنین و بدر میں مارا نہیں گیا تم سے۔ تو جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو۔ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔